بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنون کی ایک آیت پڑھی۔ 18ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور اس کے آگے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی۔ اسی میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لغو اور فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ جہاں عبادات کا بیان کیا، وہیں آگے 9ویں یا 10ویں آیت کے اندر یہ بتلایا کہ وہ ایمان والے وہ حضرات ہیں جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور لحاظ کرتے ہیں، حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں اس آیت کے اندر حقوق العباد کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ پورا دین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ تو اس آیت کے اندر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بتلائے گئے۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر لیں، رمضان کا وقت آئے تو رمضان کے روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دینے کی باری آئے زکوٰۃ کو ادا کر دیں، اللہ نے مال میں وسعت دی ہے تو حج ادا کر لیں، اوابین اور چاشت اور تہجد اور تلاوت کر لیں۔ یہ تمام چیزیں تو دین میں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے جتنی چیزیں ہیں وہ دین نہیں۔ ایک ایسا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، کوئی شخص زکوٰۃ اور حج ادا کرتا ہے، کوئی شخص تلاوت اور ذکر اور اذکار اور تسبیحات میں لگتا ہے، کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ تہجد اور اوابین اور چاشت بھی پڑھتا ہے، کچھ نفلی صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، یہ تمام چیزیں دین کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی والجلال کی عبادت ہے اور اللہ کا قرب میسر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپس میں کس طریقے سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ ہم روزانہ دکان سے سامان لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، کبھی خریدتے ہیں کبھی بدلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی چیزیں معاملات کے اندر جو چیزیں داخل ہیں، حقوق العباد کے اندر جو چیزیں داخل ہیں، دین نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے، اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اسلام کے ایک شعبے میں ایک شعبہ یہ ہے فقہ۔ فقہ مسئلے مسائل کو کہتے ہیں۔ فقہ کا شعبہ جہاں ہمیں نماز پڑھنے کے مسائل سکھلاتا ہے، جہاں ہمیں زکوٰۃ اور حج کے مسائل سکھلاتا ہے، وہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ زندگی گزارنے کے کس طریقے سے حقوق ہیں وہ بھی ہمیں بتلاتا ہے۔ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ، علامہ برہان الدین مروینانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی 4 جلدوں میں ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جس کو علامہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جب لکھا تو 80 جلدوں میں لکھا، اور جب لکھتے لکھتے فارغ ہو گئے تب انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ کتاب بہت بڑی ہو گئی ہے، ہر شخص اس کو پڑھ نہیں سکتا، تو پھر اس کو مختصر کرتے کرتے 4 جلدوں میں رکھا ہے۔ آج وہ 4 جلدیں جو حضرات درس نظامی پڑھتے ہیں، عالم کا کورس کرتے ہیں، 4 جلدیں پڑھائی جاتی ہیں۔ چاروں جلدوں میں سب
پہلا جو حصہ ہے وہ صرف حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اس حصے کے اندر پاکی کا بیان ہے، اس حصے کے اندر نماز کا بیان ہے، اس حصے کے اندر روزے کا بیان ہے، اس حصے کے اندر زکوٰۃ اور حج کا بیان ہے، اس حصے کے اندر نماز جنازہ کا بیان ہے، اور بس یہیں پر پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی جو 3 جلدیں اور 3 حصے باقی ہیں، دوسرے حصے کے اندر مکمل نکاح کا بیان ہے، تیسرے حصے کے اندر مکمل کتاب البیوع، آپس میں خرید و فروخت، لین دین، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنے کا بیان ہے، اور تیسری چیز میں دوسری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کس طریقے سے کوئی چیز عاریت پر لیتے ہیں، کوئی چیز رہن رکھتے ہیں، گروی رکھتے ہیں، کوئی چیز ہم کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں چوتھی جلد میں آتی ہیں۔ تو حقوق اللہ جو بیان کیا گیا صرف ایک حصے میں، اور حقوق العباد جو بیان کیا گیا وہ 3 حصے میں۔ پتہ یہ چلا کہ حقوق العباد کا جو شریعت کے اندر مقام ہے وہ حقوق اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے، لیکن آج ہمارا ایک عام طور پر مزاج یہ بنتا جا رہا ہے بس حقوق اللہ ہی عبادت ہے، اور جو زندگی بقیہ ہے وہ ہماری حقوق اللہ میں آتی نہیں، وہ دین کے حصے میں آتی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد بھی اصلاً اللہ رب العزت والجلال کی عبادت ہے۔ آج ہمیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ، بندے کے ساتھ پیش آنا ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ دین اسلام کے اندر بتلائی گئی۔ کوئی بھی اتنا منظم اور کوئی بھی مذہب اتنا سلیقے والا اور اتنا قانون داں نہیں ہے جتنا اسلام ہے، جس نے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ تھوکنے کے بھی آداب بتلائے ہیں، استنجا کرنے کے بھی آداب بتلائے ہیں، اور سر کے اندر کنگھی کرنے اور تیل ڈالنے کے بھی آداب بتلائے ہیں۔ کیا پوری زندگی گزارنے کے آداب وہ اسلام نہیں بتلاتا؟ یقیناً اس نے بتلایا، اور اسی کو ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جہاں ہمیں نماز، روزہ اور جو دیگر چیزیں جنہیں ہم آج عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کا حق سمجھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایک شخص کے ساتھ ہم نے کوئی جانی نقصان کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی سے قرضہ لے رکھا ہے وہ آج تک نہیں دیا ہے، کسی کے دکان سے اگر کوئی ادھار سامان لیا ہے تو اس کی بھرپائی نہیں کی ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ اگر ہم نے وہ تمام چیزیں اس بندے کے ساتھ جا کر کے آپس میں معاملہ رفع دفع نہ کیا تو اللہ رب العزت والجلال اس حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ اگر ہم ایک سچے دل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو لیں، گڑگڑا لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم یہ کہہ دیں انا العباد بالذنب، ہم تو گناہوں کے رسیا ہیں، گناہ ہم دن میں 50 بار کرتے ہیں، اور آپ انت العباد بالمغفرہ، اور آپ تو بار بار معاف کرنے والے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت والجلال حقوق اللہ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ ایک شخص کا کوئی معاملہ ہے، کوئی ذاتی تعلق ہے، کوئی ایسا حق ہے جو ہم نے دنیا میں آپس میں لین دین کا کیا ہے، جب تک یہ حق ہم ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت والجلال اس حق کو معاف نہیں کر سکتے۔ کسی کو کسی عالم نے کہا کہ اگر ہم کتنی ہی بار حج کرنے چلے جائیں اور ہم حج کرنے کے بعد کتنے ہی طواف کر لیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہیں، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا حق لے رکھا ہے، کسی کو زبردستی مار رکھا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے، وہ بھی معاف ہو جائے گا، بالکل معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس بچے کو ہم نے زبردستی مار دیا تو اگر ہم اس بچے سے معافی بھی مانگ لیں اور وہ بچہ ہمیں 20 بار معاف بھی کرتے تب بھی معافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی جب تک بچہ نابالغ ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے اس کی معافی معتبر نہیں۔ اور اللہ سے اگر ہم معافی مانگے
تب بھی یہ معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تعلق بندے سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے جڑا ہوا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی طرف توجہ زیادہ دیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں۔ ان کے پاس عوام چندہ دیتی تھی، پیسہ بیچتی تھی کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ دارالعلوم کو چلائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے ڈر حقوق العباد کے سلسلے میں اس دارالعلوم کے پیسے سے لگا۔ کیوں کہ اگر یہ میرا ذاتی پیسہ ہوتا تو میں اسے خرچ کر سکتا تھا، لیکن یہ جو رقم مدرسے میں آ رہی ہے، مدرسہ چلانے کے لیے جو آ رہی ہے، مدرسے کی ضروریات میں صرف کرنے کے لیے جو آ رہی ہے، اس میں تو پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کا حصہ ملا ہوا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے تعاون دیا ہے، تب جا کر کے یہ رقم ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور ہم اس کو بلا ضرورت کہیں بھی اگر ایک پیسہ بھی لگ گیا تو بہت بڑی چیز ہوگی، کیونکہ یہ پیسہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ کتنا ڈر اور خوف ہے اس پیسے کے بارے میں۔ اسی عالم کی اس توجہ کے ذریعے سے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے ذمہ دار ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے ذمہ داری دی گئی ہے، کسی بھی طرح کی دی گئی ہے، اس کے طور پر مکمل پاسداری کے ساتھ، مکمل حقوق کی ادائیگی کے ساتھ وہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اور اگر نہیں نبھایا تو کل حقوق العباد کے تعلق سے اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی بچی ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہوئے ہیں، اور باپ نے بہت سارا مال چھوڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے میراث کو تقسیم کیا جائے، شوہر کو دفن کیا جائے، اس کا قرضہ جو ہے وہ دے دیا جائے، اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے اس کو ادا کر دیا جائے، اور اس کے بعد اگر جو بھی مال بچتا ہے اس کی ان بچوں کے لحاظ سے شریعت کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے جو بھی حصہ آتا ہے ہر بچے کا حصہ متعین کیا جائے۔ لیکن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی، اور انہوں نے کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو نابالغ بچوں کا مال اڑا جاتی ہیں، اور انہیں اس حقوق العباد کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ حقیقی طور پر وہ جو بچہ ہے، وہ جو بچی ہے، وہ اسی ماں کی اولاد ہے، لیکن شریعت نے باپ کے مرنے کے بعد اس کا بھی حصہ متعین کیا ہے۔ شریعت اسی فقہ کے اندر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے اور اس بچے کے حصے میں کوئی مال آتا ہے تو چاہیے کہ وہ مال کو ایسی جگہ پر صرف کرے کہ اس مال میں نقصان نہ ہو بلکہ بڑھوتری ہو جائے۔ اس مال سے اگر ہم کوئی کاروبار کر لیں تو اس بچے کا بھی فائدہ ہے۔ اس مال سے اگر اتنا پیسہ ہے کہ کوئی ہم زمین لے لیں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی تجارت کر لیں جس کے ذریعے سے اس پیسے کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، کسی بھی طریقے کی اگر کمی آتی ہے بلا ضرورت خرچ ہو جاتا ہے تو پھر حقوق العباد کے تعلق سے خواہ وہ ہمارا حقیقی بیٹا کیوں نہ ہو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ آج ہم نے یہ تمام مسائل چھوڑ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کیا بتا سکتے ہو مفلس کون ہے؟ اس وقت درہم چلتے تھے، دینار چلتے تھے، چاندی کا سکہ چلتا تھا اور سونے کا سکہ چلتا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو ہماری نظر میں وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس نہ تو درہم ہو، نہ تو چاندی کا سکہ ہو اور نہ ہی دینار ہو، یعنی نہ تو اس کے پاس سونے کا سکہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مال نہ ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں، اسے غریب اور فقیر سمجھتے ہیں، اسے تنگدست سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ بھی ہے لیکن ہمارے دنیاوی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتا ہوا بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ہر طرح کے حقوق اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس نے اس دنیا کے اندر کسی پڑوسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے،
کسی کو ناحق مار رکھا ہے، کسی کے اوپر زبردستی ظلم کر رکھا ہے، اور کل وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا اعمال کا ذخیرہ لے کر آئے گا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، اور حشر کے میدان میں جس کے حقوق ہوں گے وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے میرا دنیا کے اندر یہ حق دبایا تھا، فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی، فلاں شخص نے میری آبرو ریزی کی تھی، فلاں شخص نے میرا جانی اور مالی نقصان کیا تھا۔ لہذا ہر شخص اپنا حق کا مطالبہ کرے گا کہ اے اللہ مجھے آپ انصاف کرنے والے ہیں، مجھے اس شخص سے بدلہ اور انصاف دلائیے۔ تو اللہ رب العزت والجلال اس وقت فرشتوں سے بس ایک ہی بات کہیں گے کہ اس بندے کو اس کا حق دلایا جائے۔ وہاں کوئی روپے اور پیسے نہیں چلتے، وہاں دینار اور درہم نہیں چلتے۔ لہذا صورت یہ نکالی جائے گی کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے حصے میں جتنا ظلم اس نے کیا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی۔ ایک شخص آیا اور اپنا حق بتایا، نماز لے کر چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا اور دوسرے نے اپنا حق بتایا، روزہ لے کر چلا گیا۔ تیسرا شخص آتا ہے، اس نے اپنا حق بتایا، پوری زندگی کی زکوٰۃ لے کر چل دیا۔ چوتھا شخص آتا ہے اور وہ اپنی پوری زندگی کی حج کے ثواب لے کر چلا جاتا ہے۔ کوئی اور آتا ہے تلاوت کا ثواب لے کر چلا جاتا ہے، کوئی اور آتا ہے اور دیگر نیکیاں لے کر چلا جاتا ہے۔ جب تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اس وقت اور بھی لوگ آئیں گے کہ ہمارے بھی تو حقوق باقی ہیں، ہمارے اوپر بھی تو اس نے ظلم و زیادتی کی تھی، لہذا مجھے بھی انصاف دلایا جائے۔ تو پھر اس وقت یہ صورت نکلے گی کہ اب اس کے پاس نیکیاں نہیں رہی ہیں، لہذا اب جو تمہارے اوپر گناہ ہے، جتنا اس نے تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، جتنی ناانصافی کی ہے، اپنے گناہ کی گٹری اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ اور اسی طریقے سے لوگ آتے جائیں گے اور اپنے حقوق کے مطالبے کے مطابق اپنے گناہ اس کے حصے میں ڈالتے جائیں گے۔ اور پھر حقیقت میں جو شخص اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ لے کر دنیا سے گیا تھا، بہت بڑا ذخیرہ لے کر پہنچا تھا، لیکن وہاں پر حساب و کتاب ہوتے ہوتے گناہوں کی ایک بہت بڑی گٹھلی لے کر اپنے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسے شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقی مفلس یہ کہ کل قیامت کے دن ایسے میدان کے اندر، آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایسے ظلم و زیادتی کی، اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں گے۔ حقیقی مفلس یہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی طرف توجہ کے ساتھ دیں، اہمیت کے ساتھ دیں، اور ہم جہاں نماز، روزہ، تلاوت اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں جسے ہم واقعی عبادت سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر اس کے بغیر ہم نے کیا تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی شخص مفلسی کی لسٹ میں آ جائے اور یہاں سے بہت ساری نیکیاں لے جانے کے بعد وہاں ایک ایک نیکی کا محتاج ہو جائے۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو معاملات کے تعلق سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز ایک جنس سے دوسری جنس کی طرف بدلی ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اچھے گیہوں ہیں اور ایک شخص کے پاس خراب گیہوں ہیں، نمبر 2 کے ہیں، 3 کے ہیں، اور ایک شخص کے بعد نمبر 1 کے ہیں، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے گیہوں کی تلاش ہے، مجھے ضرورت ہے، اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خراب گیہوں کی ضرورت ہے۔ لہذا ایسا کیجئے کہ آپ خراب گیہوں مجھ سے 3 کلو یا 10 کلو لے لیجئے اور اس کا آدھا مجھے اچھا گیہوں دے دیجئے، کیونکہ یقیناً خراب گیہوں گھٹیا قیمت میں جاتا ہے اور اچھا گیہوں اچھی قیمت میں جائے گا۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک جنس کا تبادلہ ایک جنس سے ہو رہا ہو، دونوں طرف جنسیں ایک ہو، ادھر بھی گیہوں ہے، ادھر بھی گیہوں ہے، ادھر بھی چاول ہے، ادھر بھی چاول ہے، ادھر بھی مکا ہے، ادھر بھی مکا ہے، ادھر بھی دال ہے، ادھر بھی دال ہے، اور اس کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے سے ادلا بدلا کر رہے ہیں، تو ایسے شخص میں برابر سرابر بدلا جائے گا، برابر سرابر بدلا جائے گا۔ اگر آپ 1 کلو لیتے ہیں تو 1 ہی کلو آپ دیں گے، بھلے ہی آپ کا گیہوں یا اناج کتنا ہی اچھا ہو، بھلے ہی اس کا اناج کتنا ہی خراب ہو۔ شریعت کی طرف سے آج ہماری عقل کچھ بھی کہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جتنی بھی زیادتی لیں گے ایک جنس کو بدل کر ایک ہی جنس کے مقابلے میں، تو وہ پوری زیادتی سود ہوگی، پوری زیادتی ربا ہوگی۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے۔ آپس میں حقوق العباد کے تعلق سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔
آج عام طور پر ہمارے گھروں میں جب آٹا ختم ہو جاتا ہے ہم ایک پیالہ لے کر جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا آٹا ختم ہو گیا ہے، لہذا ایک پیالہ آٹا دے دیجیے۔ ایک پیالہ لے کر گئے، ایک پیالہ آٹا لے کر چلے گئے، اور جب ہمارا آٹا آ جائے گا، پس کر آ جائے گا، تو ہم اسی پیالے سے آپ کو ایک پیالہ واپس کر دیں گے۔ کیا بتائیے وزن برابر ہے؟ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے جتنا کلو جتنا گرام میں نے آپ سے آٹا لیا تھا اتنا ہی واپس کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جس نے دیا اس نے دبا کر کے دیا ہو، زیادہ آٹا آیا ہو، اور آپ نے جب دیا ہے تو وہ اوپر ہی ایسے برابر کر کے دے دیا ہو، دبایا نہ ہو۔ اگر 1 گرام بھی آپ کا کم جاتا ہے یا زیادہ جاتا ہے، جس کی طرف زیادتی ہوگی وہ سود کا حقدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ آپس کا لین دین منع کرنا ہے اور آپس میں اس لین دین کو روکنا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے اچھی چیز کی اور وہ خراب چیز سے بدلنا چاہتا ہے تو پہلے ریٹ لگا لیے گا کہ آپ کا یہ گیہوں کتنے روپے میں ہے اور میرا یہ گیہوں کتنے روپے میں۔ اگر کوئی 10 کلو اچھا گیہوں لیتا ہے تو اس کے ریٹ الگ آپ دے دیجئے، اور آپ کا خراب گیہوں ہے آپ کے اپنے ریٹ لگائیے اور اسی کے حساب سے اسے دے دیجیے، اور آپس میں پیسوں سے تبادلہ کیا جائے، ایک جنس کا دوسری جنس سے نہ کیا جائے۔ اگر یہ کیا جائے گا تو ہم آپس کے معاملات کی وجہ سے ہم سود کھانے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ان تمام حقوق العباد کی رعایت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔